بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ فعل ماضی مبنی ہے اور فعل امر بھی مبنی ہے۔ فعل امر کی 4 حالتیں تھی جو ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج ایک فائدے کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ آگے انشاءاللہ پھر سبق میں ہم پڑھیں گے کہ فعل مضارع وہ کچھ معرب ہے کچھ مبنی ہے، تو اس کی تفصیل آئے گی۔ لیکن آج جو ہم فائدہ ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فعل امر کو ہم کیسے بنائیں۔ تو فرمایا کہ فعل امر وہ اسی اندازے سے بنتا ہے، اس طریقے سے بنتا ہے کہ جس پر فعل مضارع کا اسی فعل امر کا جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ مجزوم بنایا جاتا ہے۔ یعنی فعل مضارع مجزوم جس طرح بنایا جاتا ہے، اس طریقے سے اگر آپ فعل امر بنانا چاہتے ہیں تو فعل امر آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے۔ اب یہ اس عبارت کی تشریح صاحب کتاب نے خود کی ہے۔ وہ کہتے ہیں فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَأْتِيَ بِفِعْلِ الْأَمْرِ، اگر آپ چاہیں کہ فعل امر کو لائیں بطریقۃ سہلۃ، آسان طریقے سے، فَاتَّبِعْ الْخُطُوَاتِ التَّالِيَةَ، تو یہ جو نیچے نکات بیان ہوں گے اس کی پیروی کر لو، یعنی اس کے مطابق عمل کر لو، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی بات نہ مانو۔ تو یہاں پر فَاتَّبِعُوا الْخُطُوَاتِ التَّالِيَةَ سے مراد یہ ہے کہ تم یہ نیچے جو آپ کو بتائے جائیں گے نکات، اسی پر عمل کر لو، اسی کے مطابق تم کر لو، آپ کے لیے فعل امر کا بنانا بہت آسان ہو جائے گا۔ کیا کر لو؟ یہی تھے بالفعل مضارع، پہلے تو فعل مضارع کو لاؤ، دوسرے نمبر پر ثم اجزم ہو، پھر ادات جزم کے ذریعے سے اس کو مجزوم کر لو، پھر فرمایا ثم حذف حرف المضارع، پھر اس کا حرف مضارع جو ہے اس کو حذف کر لو۔ جزم بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ ہو کہ وہ مجزوم بن جائے، نہیں اس پر ساکن آ جائے۔ اس کی 3 علامات ہیں، ایک علامت تو اس پر سکون ہے، اور دوسری علامت جو ہے وہ آخر سے نون کا حذف کرنا ہے، اور چوتھی جو علامت ہے اس کی وہ حرف علت کا حذف کرنا ہے۔ تو گویا یہ 3 اس کی علامتیں ہیں۔ تو اس طرح سے تم اس کو مجزوم بناؤ اس فعل کو۔ پھر اس کے بعد جو حرف مضارع ہے، حروف مضارعہ 4 ہے جو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اتینا اس کی جمع بنتی ہے، اتینا، ٹھیک ہے، اتینا، یعنی حمزہ اور تا اور یا اور نون، افعالو، نفعلو، یفعلو اور تفعلو، ان کے شروع میں جو حروف آتے ہیں ان کو حروف مضارعہ کہتے ہیں۔ بس یہ 3 کام اگر آپ نے کر لیا نا، پہلے فعل مضارع کو لایا، پھر اس فعل مضارع کو مجزوم بنایا، پھر اس میں سے حرف مضارع کو اڑا دیا، یہ 3 کام اگر آپ نے کر لیے، وما تبقى هو الامر، اس کے بعد جو بچ گیا نا یہی امر ہے، دون تغیر ای حرف او ای حرکہ، بغیر کسی حرف یا بغیر کسی حرکت کی تغییر کے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کا فعل امر کا صیغہ بن چکا ہے۔ جیسے کیسے؟ فرمایا کہ نحو یدحرج، اب یدحرج یہ فعل مضارع کو ہم لائے، پھر اس کو ہم نے مجزوم کر دیا۔ مجزوم کیسے کر دیا؟ لم یدحرج، لم حرف جزم کو داخل کر کے اس کو مجزوم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے کیا کر لیا کہ ہم نے حرف مضارع کو اڑا دیا، حرف مضارع کو اڑا دیا۔ حرف مضارع کون سا تھا؟ حرف مضارع یا ہے، یدحرج، تو وہ حرف مضارع جو یا ہے اس کو اڑا دیا۔ اب اس کے بعد کیا بن گیا؟ دحرج، دحرج، ٹھیک ہے، فعل مضارع سے یہ مجزوم کو چھوڑ دیں کہ لم وہ تو الگ مستقل حرف ہے، تو دحرج فعل امر بن گیا۔ اسی طرح یہ یعلم، یہ فعل مضارع تھا، اس کو ہم لائے، پھر اس فعل مضارع کو ہم نے مجزوم کر دیا، لم یعلم، پھر مجزوم کرنے کے بعد اس کو کیا کر دیا کہ لم کو تو ختم کر دیا پہلے سے، اب یہ کر دیا کہ اس کا حرف مضارع کو بھی اڑا دیا، جو یا ہے تو علم بن گیا۔ اسی طرح یناقشو، یہ فعل مضارع تھا، اب یناقشو کا فعل امر کیسے بنائے؟ پہلے اس کو مجزوم کر دو، لم یناقش کہو، پھر اس کے لم کو اڑا دو، پھر اس کے بعد حرف مضارع کو اڑا دو تو ناقش رہ گیا، یہی فعل امر بنا۔ اسی طرح یصلی ہے، تو یصلی فعل مضارع ہے، اب اس کو ہم لائے، پھر اس کے بعد اس کو مجزوم کر دیا تو لم یصلی بن گیا، لم یصلی، آخر میں حرف علت کو حذف کر دیا اور حرف مضارع کو بھی حذف کر دیا، تو کیا بچ گیا؟ صلی، یہ امر بچ گیا، تو بغیر کسی حرکت یا حرف کی تغییر کے یہ بچ گیا اپنی حالت میں۔ اسی طرح یرا فعل امر ہے،
یرا عفن یرا فعل مضارع ہے. اب اس میں آپ نے یرا سے فعل امر بنا لینا ہے. تو کیا کرو، پہلے اس کو مجزوم کر دو. مجزوم کیسے کرو گے؟ تو لم یرا آخر سے حرف علت کو حذف کر دیا، باقی جو بچا وہ فعل مضارع مجزوم بچا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اس میں سے لم کو تو ختم کر دیا، جو حرف جزم ہے اس کو تو ختم کر دیا، اور حرف مضارع کو بھی ختم کر دیا کہ جو یا ہے. تو کیا بچا بھائی؟ را بچ گیا، را. ٹھیک ہے. یتعلمون، یتعلمون یہ فعل مضارع ہے، تو اس کو یہ جمع کا صیغہ ہے چونکہ. اب اس کے آخر میں سے ہم نے لم حرف جزم کے ذریعے سے اس کے آخر سے نون کو ہٹا دیا. اب نون کو ہٹا دیا تو یتعلمو رہ گیا. یتعلمو لم یتعلمو، تو لم یتعلمو کے بعد کیا بنا کہ لم کو بھی ہٹا دیا اور حرف مضارع کو بھی ہٹا دیا. تو کیا بچ گیا؟ تعلمو. تعلمو. یہاں یہ حاشیے والے نے لکھا ہے کہ ہوتا تو اسی طرح سے ہے کہ بغیر کسی حرکت اور بغیر کسی حرف کے تغییر کے وہ جو بچ جاتا ہے وہ فعل امر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دحرج، علم، ناقص، صلی، را، تعلم. لیکن نیچے لکھا ہوا ہے حاشیے والے نے یستثنى من ذلك ثلاثة افعال هي اکل و اخذ و امر. ٹھیک ہے. یہ جو فعل مضارع اس سے جو فعل بنے گا فعل امر کا، تو وہ کھل اور خذ اور مر بنے گا. تحذف منها الحمزہ فی الامر تخفیفا. اس میں اصل میں تو تھا اکل اور اخذ اور امر. ٹھیک ہے. لیکن وہ حمزہ تخفیف کی وجہ سے اس کو ہٹا دیا گیا. فنقول کل وخذ ومر. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم کہیں گے. یہ سوڈان کے لوگوں کو ہم نے دیکھا، وہ کسی کو بھی کھانے کے لیے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اکل، کھاؤ. یعنی وہ اس حمزے کو حذف نہیں کرتے بلکہ اس کو استعمال کرتے ہیں، جو کہ حقیقت میں ہے بھی ایسا ہی. لیکن یہ ہے کہ وہ تخفیف کی وجہ سے اس کو ہٹا دیا گیا کہ مشکل ہوتا ہے اس کا پڑھنا. اکل کہنا، کسی کو عمر کہنا، اور کسی کو اسی طرح سے یعنی اخذ کہنا. اس سے اچھا ہے اس کو کہو خود. تو اس وجہ سے تخفیفاً اس کو ہٹا دیا گیا، اور ورنہ قانوناً تو اس کے حمزے کو اپنی حالت پر رکھنا ہے. تو اس وجہ سے سوڈان والے وہ یوں کہتے تھے کہ اکل. ٹھیک ہے. اکل. اب باقی وہ غلطیاں بہت کرتے تھے. وہ پھر آگے جو بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے کھا لیا ہے، تو وہ اس کو کہتا کہ اکلتا، حالانکہ کہنا چاہتا تھا کہ اکلتو، لیکن وہ کہتا تھا اکلتا. تو اس طرح سے ہے. اچھا، دوسری بات یہ تو حمزہ ہو گیا. ابا. وإن كان الحرف الذي يلي حرف المضارع ساكنا جئنا قبله بألف وصل لأننا لا نستطيع أن نبدأ بساكن. اگر حرف مضارع کے بعد جو حرف ہے وہ ساکن ہو تو پھر یہ کریں گے کہ اس کے شروع میں ہم الف وصل کو لگا لیں گے. حمزہ وصل جس کو کہتے ہیں اس کو ہم لگا لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں کر سکتے ہم کہ شروع کر لیں ساکن کے ذریعے سے. ساکن کے ذریعے سے شروع نہیں کیا جا سکتا. تو اس وجہ سے پھر ہمیں شروع میں حمزہ وصل کو لانا پڑے گا. وتضبط الالف بالضم ان كان الحرف الثالث من الفعل مضموما وتضبط بالكسر ان كان الثالث مفتوحا او مكسورا. الف جو ہے، الف یہ جو شروع میں ہم لائے الف وصل، اس کو ہم عبارت میں اس کو مضموم بنا لیں گے. کیوں؟ ان كان الحرف الثالث من الفعل مضموما. اگر حرف ثالث فعل کا مضموم ہو، تیسرا جو حرف ہے فعل کا، جیسے یکتبو یہ فعل ہے یکتبو، تو اب یا کاف تا، تا جو ہے یہ تیسرا حرف ہے، اور یہ تیسرا حرف جو ہے یہ مضموم ہے. کیا ہے؟ مضموم ہے. تو اس کے شروع میں جو فعل جو الف ہم لگائیں گے الف وصل یعنی حمزۃ الوصل، اس کو ہم مضموم کر لیں گے. اس کو ہم مضموم کر لیں گے. ہم کہیں گے کہ اکتب اکتب. وتضبط بالکسر ان كان الثالث مفتوحا او مکسورا. اور اگر تیسرا جو حرف ہے وہ مفتوح یا مکسور تھا تو پھر یہ شروع والا جو الف ہے، یہ جو الف وصل ہے، اس کو بھی ہم مکسور ہی کر دیں گے. جیسے یفتح، آگے مثالیں ہیں. یکتب، اس میں تیسرا حرف جو ہے وہ مرفوع ہے، تو اس وجہ سے شروع میں
ہم نے حمزۃ الوصل لگا لیا. کیوں لگایا؟ اس لیے کہ اگر ہم حمزہ کو ختم کر دیں تو لم یکتب، یہ جازم بنانے کے بعد جزم یعنی حرف جزم داخل کرنے کے بعد یہ یکتب ہو گیا. تو یکتب میں سے اگر حمزہ ہم نے اس کو اڑا دیا، یا کو جو حرف مضارع ہے، اور لم کو بھی کہ جو حرف مضارع ہے یعنی حرف جزم ہے، اس کو بھی اڑا دیا، حرف مضارع کو بھی اڑا دیا، تو اب بچ گیا کاف ساکن، پھر تا مضموم اور با ساکن، جس کو یعنی پڑھنا مشکل ہے. اس وجہ سے ہم نے آسانی کے لیے اس کے شروع میں پھر حمزہ لگا لیا، حمزۃ الوصل جس کو کہتے ہیں. اور اس کو مضموم کیوں کر دیا؟ اس کو مضموم اس لیے بنا لیا کہ اس فعل کا تیسرا حرف بھی مضموم ہے. ٹھیک ہے. یفتح یہ فعل مضارع ہے، اس کو ہم اسے فعل امر بنانے کا جو آسان طریقہ تھا کہ فعل مضارع لاؤ پھر اس کو مجزوم کر دو، تو مجزوم کر دیا، لم یفتح بن گیا. لم یفتح بننے کے بعد جب ہم نے اس کے حرف مضارع اور جازم کو ہٹا دیا تو فا ساکن اور تا ہا رہ گیا. ٹھیک ہے. اب فا ساکن سے شروع نہیں کر سکتے، اس وجہ سے مجبوراً ہم نے اس کے شروع میں حمزۃ الوصل کو لایا. لیکن حمزۃ الوصل کو ہم مضموم لائے یا مکسور لائے، اس کے لیے پھر ہم نے الگ قاعدہ اور قانون پڑھا. ہم نے کہا کہ اگر تیسرا حرف فعل کا وہ مضموم ہو تو پھر اس کو اس حمزہ وصل کو بھی مضموم لائیں گے، لیکن اگر وہ مکسور ہو یا مفتوح ہو تو پھر اس کو مکسور لائیں گے. تو یہاں پر تیسرا حرف جو ہے وہ تا بن جاتا ہے، یفتح، یا فا اور تا وہ مفتوح بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اس کے پہلے جو حمزہ لگایا اس کو حمزۃ الوصل کو مکسور کر دیا، افتح. ٹھیک ہے. یجلسو، لم یجلس اور اجلس، اس طرح سے یہ ساری مثالیں ہیں. ینتقلو، لم ینتقل، اور پھر انتقل آخر میں بن گیا اس سے. ٹھیک ہے. بیچ میں جو عبارت جو کلمات ہیں اس کو پڑھنا مشکل ہے اس لیے کہ وہ ساکن ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ آج کا ایک فائدہ تھا جو ہم نے پڑھ لیا کہ فعل امر کو ہم کیسے بنائیں. تو فعل امر کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے فعل مضارع کو لاؤ، پھر اس کے بعد اس کو مجزوم کر دو، پھر حرف مضارع اور جازم کو ہٹا دو، تو جو بچ گیا وہ فعل امر ہوگا. لیکن ہم نے کہا کہ 3 صیغے ایسے ہیں کہ اکلا اور اخذا اور امرا، کہ ان میں ایسا نہیں کریں گے. ان میں سے وہ جو شروع میں حمزہ ہے اس کو بھی تخفیفاً حذف کر لیں گے کہ پھر یہ کیا بنے گا؟ کھل بن جائے گا، اور مر بن جائے گا، اور خود بن جائے گا. یہ ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ اگر حرف مضارع کے بعد والا حرف متصل جو حرف آتا ہے وہ اگر یعنی ساکن ہو، ٹھیک ہے، تو چونکہ حرف مضارع کو ہٹانے کے بعد وہ ساکن رہ گیا تو ساکن سے شروع کرنا مشکل ہے. اس وجہ سے ہم اس کے شروع میں الف وصل کو لائیں گے، اور پھر الف وصل کو مضموم لائیں گے یا مکسور لائیں گے. تو اس کے بارے میں 2 باتیں ہم نے کہی کہ اگر فعل کا تیسرا حرف وہ مضموم ہے تو پھر اس الف وصل کو یعنی حمزۃ الوصل کو بھی مضموم لائیں گے، اور اگر اس کا تیسرا حرف فعل کا تیسرا حرف وہ مفتوح یا مکسور ہو تو پھر حمزۃ الوصل کو بھی ہم مکسور ہی لائیں گے. اور اس کی مثالیں بھی ہم نے پڑھ لی. آج اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ فعل مضارع کو ہم پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.